حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں نے اسے اغوا کیا ہے، وہ ان کی قید میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، میں بھی اور اس کی والدہ بھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے بیٹے کو پیغام بھجواؤ کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ یاد رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فضیلتوں والا کلمہ ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے میرے صحابی، میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ تجھے بتاؤں کہ جنت کے خزانے کیا چیزیں؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ دنیا کے خزانوں کے پیچھے تو ہم بھاگتے ہیں، لیکن یہ خزانہ نہ ختم ہونے والا اور جنت کا خزانہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خزانہ قرار دیا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، کانا دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں اور پریشانیوں اور مسئلوں کا حل ہے، اور سب سے کم ترین مشکل اور پریشانی جو ہے وہ ہم ہے، ٹینشن اور پریشانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ موجودہ دور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ہر دوسرا تیسرا شخص ہم اور ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اگر آپ پریشانی سے اور ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں تو یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لازم کر لیں اپنے اوپر، کثرت سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میری کوئی ہمت، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو یہ کلمہ اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں تو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج اس ایک کلمے کے اندر موجود ہے، جس میں سب سے کم تر فرمایا ایسر ہو، سب سے کم تر جو تکلیف اور پریشانی ہے وہی ہے جس میں آج ہر دوسرا تیسرا شخص مبتلا ہے، یعنی ہم، ٹینشن اور پریشانی۔ تو حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جیسے اس کے بیٹے کو یہ پیغام ملا، حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ورد کو، اس وظیفے کو حضر جان بنا لیا اور کثرت سے یہی وظیفہ پڑھنے لگے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، فرمایا کہ دشمنوں نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمڑے کی رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اللہ جل شانہ کی قدرتیں اور طاقتیں دیکھیں، رب العالمین جل شانہ کے حکم سے وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قید سے آزاد ہو گئے۔ رب العالمین جل شانہ کی کرنے دیکھیں کہ جیسے وہاں سے آپ نکلے تو راستے میں ان کی ایک اونٹنی جو ہے وہ ان کو ملی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی پہ سوار ہو گئے اور راستے میں دیکھا تو ان کی چراگاہ میں بہت سی بھیڑ بکریاں اور جانور چر رہے تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کے سارے جانوروں کو ہانک کر اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے کر آ گئے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی
حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، والدین غم کے مارے پریشان حال، تکلیف میں مبتلا، جیسے اب ہم موجودہ دور میں کہیں ٹینشن میں مبتلا تھے، پریشانی میں گھرے ہوئے تھے۔ والدین نے جب دروازے پہ دستک سنی تو گھبرا گئے۔ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عوف آ گیا ہے۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو عوف کی والدہ نے دیکھا، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم کہ یہ تو میرا بیٹا عوف ہے۔ دونوں والدین جو ہیں انہوں نے جب دروازہ کھولا تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ زخم ان کے پاؤں پہ تھا۔ وہ خود عوف اور ان کے خادم دونوں آئے اور انہوں نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کے صحن کو اونٹوں سے اور جانوروں سے بھر دی۔ عوف نے اپنے اس قید ہونے اور رہا ہونے کا جو واقعہ تھا وہ اپنے والدین کو سنایا کہ کس طرح مجھے دشمنوں نے، ظالموں نے کس طرح قید کیا، اور میں نے وہاں پہ قید میں رہتے ہوئے کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کیا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو اس ٹینشن سے، اس غم اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے نجات دی۔ جب ان کے والد نے یہی واقعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا تو عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے اور ساتھ میں اونٹ لانے کی واقعہ بھی بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اونٹوں کے بارے میں اور ان جانوروں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ کیونکہ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ساتھ میں ہانک کے لے آئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو مرضی، جو تمہیں پسند ہو، ان جانوروں کے ساتھ وہی کرو، کیونکہ اب یہ جانور تمہارے ہیں، تم ان کے مالک ہو، ان سے جو کام لینا چاہو وہ تم لے سکتے ہو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے پھر اس موقع پر یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے نکلنے کی ہر مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رب العالمین جل شانہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ جو دشمنوں کی قید میں اور والدین بوڑھے اور پریشان حال اور ٹینشن اور غم اور پریشانی میں مبتلا، اللہ جل شانہ نے کیسے ان کی مدد فرمائی، کیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کو ان کا بیٹا بھی واپس دیا اور اس کے ساتھ کئی اونٹ اور دیگر جانور بھی ان کو عطا کیے۔ تو موجودہ دور میں جتنے بھی غم اور پریشانیاں ٹینشنیں ہیں، ان سب کے لیے بہترین وظیفہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھیں تو یقین جانیں دنیا کی جتنی ٹینشنیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔